كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. مل کے صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا بحق محمد و آل محمد اس ذکر پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا بحق محمد و آل محمد جلد سے جلد وہ منظر ہمیں دکھائے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر ہو جائے. یا مولا جتنے بیمار ہیں اس ذکر پاک کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یا مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی بیمار ہیں مولا تمام کو صحت و سلامتی اور شفا یاب فرما. مولا بحق محمد و آل محمد وہ منظر جلد سے جلد ہمیں دکھا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر ہو جائے. یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما. یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. علی والوں کا بول بالا فرما. مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما. عزاداری کے دشمنوں کو ولایت علی کے منکروں کو حق زہرا کے منکروں کو حق زہرا کے غاصبوں کو نیست و نابود فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور خصوصاً خوشنودی محمد اور آل محمد کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی یا علی یا علی. زندہ باد زندہ باد. ہماری درس کا کربلا کربلا ہماری درس کا کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. حق معین یا معین حق معین یا معین حق فرید یا حق فرید یا یا غوث المدد یا غوث المدد پیران پیر دستگیر پیران پیر دستگیر. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت. بے شمار. مولا صحت و سلامتی اور طویل زندگی عطا فرمائے. خوشنودی محمد اور آل محمد پہ مل کے صلوات پڑھ دے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل. آج ماہ محرم کی 6 تاریخ گزر چکی اور آج 7ویں محرم کی شب ہے. 1443 ہجری ہے 2021. یہ دن بڑے تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں ایام عزا کے. بلکہ اب اختتام کو ہے یہ ایام عزا. حالانکہ یہ غم پوری کائنات مل کر بھی قیامت تک اگر مناتی رہے تب بھی حق ادا نہیں ہوگا. خوش نصیبی ہماری، مقدر ہمارا کہ ہمیں
اہل بیت کی خوشیوں میں خوشی منانا اور اہل بیت کے غم میں غمگین ہونے کی خدا نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ نعمت عظمیٰ بڑے کم لوگوں کو عطا ہوئی ہیں۔ بڑے کم لوگ ہیں کہ جن کے سینوں میں ولایت علی کا بسیرا ہے۔ بڑے کم لوگ ہیں کہ جنہیں واقعی میں علی ولی اللہ کا اقرار کرنا نصیب ہوا ہے، اور بہت ہی کم لوگ ہیں کہ جنہیں غم حسین میں اشک بہانا، غم حسین میں لہو بہانا نصیب ہوا۔ آج خصوصاً جس ہستی کے مصائب پڑھے جائیں گے وہ آپ بہت ہی مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آج سرکار قاسم علیہ السلام کے مصائب پڑھے جائیں گے انشاءاللہ۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ آج سرکار قاسم علیہ السلام کی مہندی پڑھی جائے گی، لیکن اس سے پہلے میں کچھ آپ کی خدمت عالیہ میں اہل بیت کی کچھ مدح پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے اہل بیت؟ یہ اہل بیت رسول ہے، رسول کی اہل بیت ہے۔ اہل بیت رسول ہونا ایک عظیم بات ہے، بہت ہی عظیم بات۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر مبارک میں جب 4 تن کو سمیٹ کے 5 تن کو جب مکمل کر لیا تو سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا یہ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ جن پہ اللہ بھی سلام بھیجتا ہے، رسول بھی سلام بھیجتے ہیں، اور رسول کا ہر امتی یقیناً دل سے سلام بھیجتا ہے۔ بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا، بی بی ام سلمہ اس وقت اس حجرے میں موجود تھے اور وہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا میں بھی داخل ہو جاؤں اس چادر میں؟ اہل بیت کی بات ہے۔ یا رسول اللہ کیا میں بھی اس چادر میں داخل ہو جاؤں؟ فرمایا نہیں ام سلمہ، نہیں، اس چادر میں مخصوص لوگ ہی داخل ہو سکتے ہیں، اور وہ مخصوص لوگ کون تھے؟ جن کی وجہ سے یہ کائنات کو خلق کیا گیا۔ یہ کائنات جن کی وجہ سے خلق کی گئی وہ ہستیاں تھیں، اور حدیث قصہ میں یہی فضائل اہل بیت علیہ السلام کے ہیں۔ اللہ سے حضرت جبرائیل نے پوچھا، جب چادر میں 5 تن آ گئے تو نور اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ نور تھا، اتنا زیادہ نور تھا کہ فرشتوں کی آنکھیں دھندلا گئی، بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آنکھیں دھندلا گئی۔ پروردگار سے حضرت جبرائیل نے پوچھ لیا، مولا من تحت الکسا، اے میرے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا حضرت جبرائیل کو نہیں پتا کون ہے چادر کے نیچے؟ چلو نور تو اکٹھا تب ہوئے جب چادر میں آ گئے، کیا اس سے پہلے حضرت جبرائیل نہیں دیکھ رہے تھے؟ یقیناً پتا تھا کہ چادر میں کون ہے، لیکن پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے کہ یہ واقعہ ہونے سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا تھا، یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سے، وہ جو آپ کے پاس ڈنڈا تھا جو اللہ نے آپ کو معجزے کے طور پہ عطا فرمایا تھا، اسی عصا سے آپ سمندر میں راستہ بھی بنا لیتے تھے، اسی عصا سے آپ اپنا سب کچھ کام کر لیتے تھے۔ وہ عصا ان کے لیے اللہ نے معجزہ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھ لیا، بڑا پیار تھا حضرت موسیٰ کو اس عصا سے، پوچھ لیا
حضرت موسیٰ سے اللہ نے پوچھا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ یقیناً جانتا تھا، اللہ جانتا تھا اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ چونکہ موسیٰ کو عصا سے پیار ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ سے عصا کے بارے میں پوچھ کے اس کی فضیلت سنوں، اس کی فضیلت سنی جائے۔ اب اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سیدھا جواب ہونا کیا چاہیے؟ سیدھا کیا جواب ہونا چاہیے؟ چلو بتاؤ، بالکل آسان بات کر کے کیا جواب ہونا چاہیے؟ حضرت موسیٰ کہہ دیتے یا پروردگار میرے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا میرے ہاتھ میں عصا ہے، بلکہ کیا کہا؟ پروردگار یہ وہ شے ہے کہ جس سے میں سمندر میں راستہ بنا لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ فضیلت پڑھنا شروع ہو گئے، فضیلت پڑھنا، پوچھا اتنا تھا کہ عصا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جواب ہونا چاہیے تھا عصا، لیکن وہ فضائل پڑھنا شروع ہو گئے، اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ موسیٰ کو عصا سے پیار ہے۔ یہ واقعہ جبرائیل نے دیکھا تھا کہ ہاں حضرت موسیٰ سے اللہ نے پوچھا اس کے تعلق سے جس سے موسیٰ محبت کرتے تھے، جس سے موسیٰ محبت کرتے تھے، اس کے تعلق سے حضرت موسیٰ سے پوچھ لیا۔ حضرت جبرائیل بھی اللہ کا مزاج جانتے تھے کہ اسے کس سے پیار ہے۔ چادر میں آ گئے پنجتن، اللہ سے پوچھ لیا پروردگار ومن تحت الکسا، اور بتا مجھے چادر میں کون ہے، اس لیے کہ اللہ کے تعلق سے جبرائیل جانتے تھے کہ یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہے۔ اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا سیدھا سیدھا کہ یہ گھرانہ ہے محمد کا، نہیں، کیا فرمایا اللہ نے؟ فاطمہ ہے، فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے بچے ہیں، فاطمہ کا شوہر ہے۔ چادر میں کون ہے؟ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے بچے ہیں، فاطمہ کا شوہر ہے۔ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے بچے ہیں، فاطمہ کا شوہر ہے۔ اب اگر زمین میں ہمیں اگر پہچان کرنی ہو اہل بیت کی تو کیسے پہچان کرتے؟ میں نے بات اہل بیت سے شروع کی ہے، کیسے پہچان کرتے؟ یہ کس کے اہل بیت ہے؟ یہ رسول کی شہزادی ہے، یہ رسول کے داماد ہے، یہ رسول کے نواسے ہیں۔ جب زمانے میں زمین میں پہچان ہوتی ہے اس گھرانے کی تو نام محمد سے پہچان ہوتی ہے، جب عرش پہ پہچان ہوتی ہے تو فاطمہ زہرا کے نام سے ہوتی۔ حیدری، جب فرش پہ پہچان ہوتی ہے تو محمد مصطفیٰ سے یہ گھرانہ پہچانا جاتا ہے، جب عرش پہ پہچان ہونے لگتی ہے تو یہ گھرانہ فاطمہ زہرا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ سے پوچھا مولا کون ہے؟ فرمایا فاطمہ، فاطمہ کا بابا، فاطمہ کے بچے، فاطمہ کا شوہر۔ اب اللہ نے فضائل پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے آسمان خلق ہوا، یہ وہ ہیں جن کے لیے زمین خلق کی، یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے سمندروں میں روانی آئی، یہ وہ ہیں جن کے صدقے میں یہ جو ہے زمینوں کو بچھونا نصیب ہوا، یہ وہ ہیں جن کے صدقے میں جنت خلق کی گئی، یہ وہ ہیں جن کے صدقے میں عالمین کو خلق کیا گیا۔ جبرائیل جانتے تھے کہ اللہ سے بس پوچھنا ہے کہ یہ کون ہے، وہ جانتے تھے کہ ہاں جب بھی ان کے تعلق سے پوچھو اللہ فضائل پڑھنا شروع کر دے گا، اللہ فضائل اس خاندان کے پڑھنا شروع کر دے گا۔ یہ خاندان ایسا ہے کہ آج تک اس خاندان کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا۔ جس نے کوشش کی سمجھنے کی وہ نصیری ہو گیا، جس نے ذرا سی کوشش کی وہ ہو گیا نصیری، اس لیے کہ انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس خاندان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جتنا جھکا دو گے اللہ کی نظر میں اتنے بلند ہوتے چلے جاؤ گے، جتنا اس خاندان کی نظر میں اپنے آپ کو جھکاؤ گے اللہ کی نظر میں اتنا مقام بلند ہوگا، اہل بیت کی نظر میں اتنا مقام بلند ہوگا۔ بڑی خاموشی سی ہے، اونچی ذرا صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ خاندان رسول ہے
اور رسول کے خاندان کا وارث کون ہونا چاہیے؟ رسول کا وارث کون ہونا چاہیے؟ خاندان رسول۔ اور یہ بعد کی بات ہے، میں نے کل بھی کچھ جو ہے سقیفہ کے تعلق سے اور خلافت کے تعلق سے بات کی تھی۔ آج ایک اور نقطہ جو ہے اسی طرز میں اور اسی موضوع کو لیتے ہوئے ایک نقطہ آج میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ خندق آپ کو یاد ہوگی، بس میں دہرانا چاہتا ہوں، اس میں سے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جنگ خندق، یہ خندق اس لیے تھی کہ جو ہے مدینے کی بارڈر کے ارد گرد خندق کھود دی گئی، کھڈا کھود کے اور جو ہے اس میں آگ لگا دی گئی، خندق کھود دی گئی، اور فرمایا کہ جتنی بھی تیز سواری دوڑا کے اسے پار کر سکتی ہو اس سے تھوڑا زیادہ رکھیے گا تاکہ اسے پھلانگ کے کوئی آ نہ جائے، کیونکہ جانتے تھے رسول خدا کہ آنے والا کوئی ایسا ہے وہاں سے کہ اس کے مقابلے میں جو ہے یہ ٹک نہیں پائیں گے، لہٰذا خندق کر دی جائے۔ خندق کھود دی گئی۔ اب ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ خندق کھڈا اتنا زیادہ نہیں کھودا گیا تھا یا اس کی چوڑائی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جہاں سے کسی کو روکا جا سکے، یعنی کوئی تھا نا، کوئی پھوٹا ہوا تھا، تبھی تو وہ فوراً اسی جگہ سے گھس آیا۔ وہ آیا، اس نے بڑی تیزی سے اونٹنی دوڑائی۔ عمر ابن عبد ود، یہ ایک ایسا پہلوان تھا کہ جو صرف ناشتے میں اونٹ کھاتا تھا۔ ناشتے میں نے تھوڑی بات تھوڑی وزن والی کر دی، آؤ میں ہلکی بات کر دوں تھوڑی، یعنی کہ ہولے۔ وہ ناشتے میں صرف اونٹ کھاتا تھا۔ اب بات تھوڑی ہلکی لگی؟ وہ ناشتے میں صرف اونٹ کھاتا تھا، صرف اونٹ کھاتا تھا ناشتے میں، اور کچھ نہیں۔ اس کا کھانا الگ سے ہوتا تھا، صرف اونٹ ناشتے میں کھاتا تھا۔ 1000 کے برابر اس کا جو ہے بدن تھا، یعنی کہ وہ پہلوان ایسا تھا، جیسا بندہ تو اس کی تلوار ہی نہ اٹھا پائے، اتنی وزنی تلوار، اور ڈبل وہ پہن کے آتا تھا، ڈبل زرہ ڈبل، خود ڈبل، اور تلوار بھی اپنے ہاتھ میں 2 رکھتا تھا، اپنے ہاتھ میں 2 تلوار رکھتا تھا۔ یہ آیا، اس نے وہ خندق پار کر لی۔ جب خندق پار کری تو آتے ہی اس نے جو ہے چیخنا چلانا شروع کیا بدتمیزی کے ساتھ کہ کون ہے تم میں سے جو میرے مقابلے کو آئے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مخاطب ہو کے، اے میرے جانی سارو، مل لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ کتنا آسان سے سنا، کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا، وہی اٹھا جو ہمیشہ اٹھتا تھا، یا وہی اٹھا وہ شیر جوان، وہی اٹھا ابو طالب کا لاڈلا، وہی اٹھا اللہ کا شیر، وہی اٹھا جو اللہ کا جلال تھا، وہی اٹھا جو رسول خدا کا جمال تھا، وہی اٹھا جو رسول خدا کے لیے سب کچھ تھا، وہی اٹھا انا لہا، یا رسول اللہ میں ہوں، یا رسول اللہ میں ہوں، لبیک یا رسول اللہ میں ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی بیٹھ جاؤ۔ فرمایا تم میں سے کوئی ہے؟ فرمایا تم میں سے ہے کوئی تو اس کا مقابلہ کرے؟ تو اتنے میں ایک بندہ اور اٹھا، یا رسول اللہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا رسول خدا نے کہو۔ وہ بندہ اٹھا اور اٹھتے ہی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک وقت میں جب کافر تھا، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں کافر تھا، جب کافر تھا تو اس وقت جو ہے ہم ایک دفعہ جا رہے تھے قافلہ لے کے سفر میں، اور پھر ہوا ایسا کہ ڈاکوؤں نے ہمارا مال سامان لوٹ لیا، اور یہ جو ہے نا
عمر ابن عبد ود، اسے عبد ود بھی کہتے ہیں، عمر ابن عبد ود یہ ہمارے قافلے میں تھا، اور یہ بالکل کھا پی کے سویا ہوا تھا، اور اس کی نیند بھی ایسی تھی کہ سب لوٹ پھاٹ گئے وہ لوگ اور پتہ نہیں چلا اسے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ لوٹا پھوٹا قافلہ، کہنے لگے کہ ہوا کیا؟ کہنے لگا قافلہ لوٹ کے چلے گئے ڈاکو لوگ، مجھے اٹھایا نہیں کسی نے۔ قافلے والوں نے کہا بے غیرت، پورا قافلہ لوٹ کے چلے گئے اور تیری آنکھ نہ کھلی اور تو کہتا تجھے کسی نے اٹھایا نہیں۔ وہ گیا اور جب اس نے حملہ کیا، اس کے پاس ڈھال تھی، اس کی ڈھال ٹوٹ گئی، اس کی ڈھال ٹوٹی، وہ پورے ڈاکوؤں کے، وہ جو ڈاکوؤں کی پوری ٹیم تھی اس سے اکیلا لڑنے گیا، اور وہ کہتا ہے وہ شخص خندق میں اٹھ کے کہ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا، جب ہم اس کے ساتھ تھے ہم نے دیکھا کہ جب اس کی ڈھال ٹوٹی نا تو اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا اور ڈھال بنا لیا۔ یا رسول اللہ یہ اتنا خطرناک ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اس کا روب میرے پہ جھاڑتے ہو، اس کا روب مجھ پہ جھاڑتے ہو۔ اب جب اور قافلے والوں نے سنا، سرکار کے رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب سنا تو وہ اور ڈر گئے کہ یہ تو اونٹنی کے بچے کو ڈھال بنا لیتا ہے، تو اب اس سے کون لڑے گا؟ پھر فرمایا کہ کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ وہی اٹھا دوبارہ جسے اٹھنا چاہیے، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا یا علی بیٹھ جاؤ، علی کو دوسری مرتبہ بٹھایا، پھر فرمایا رسول خدا نے کہ تم میں سے ہے کوئی، تم میں سے جو اس کا مقابلہ کرے، اس کتے کا منہ بند کرے، اس کا مقابلہ کرے، اسے پچھاڑے؟ کوئی نہ اٹھا۔ اب وہاں پہ اس گستاخ نے اتنی لمبی زبان نکال کے ایک اور اگلی بات کہی۔ اس نے کیا بات کہی کہ اے مسلمانوں، تم میں کوئی نہیں ایسا دلیر جو مجھ سے مقابلہ کرے، تم میں ایسا کوئی ہمت والا نہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کے اندر وہ کہتا ہے عمر ابن ود کے، کیونکہ تمہارے اندر یہ قانون ہے نا کہ اگر کوئی لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، مرنے والا شہید ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی کو مار کے آئے تو پھر وہ غازی ہوتا ہے۔ تم میں کوئی نہیں جس کا حوصلہ غازی بننے کا ہو، تم میں کوئی نہیں جسے شہادت کا منصب چاہیے، آؤ۔ یا وہ کہتا ہے کہ چونکہ اگر میں مر گیا تو جہنم میں جاؤں گا، تو لہٰذا آؤ، یا مجھے جہنم پہنچا دو یا خود جنت پہنچ جاؤ، راستہ صاف ہے تمہارے لیے۔ لیکن پھر بھی نہ کسی کو یہ جذبہ آیا کہ اسے جہنم پہنچا یا خود جنت پہنچ جائے۔ وہ جانثار، وہ کہاں گئی ان کی جانثاری ہمیں نہیں پتا، لیکن پھر ابو طالب کا لاڈلا شہزادہ اٹھا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اس کا مقابلہ کرنے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا۔ دیکھیں یہاں پہ منظر بڑا غضب ہے، رسول خدا نے ہاتھ پکڑا حیدر کرار کا اور لے گئے اپنے خیمے کے اندر خیمے میں لے گئے۔ بات آپ کو پتا ہے، ذہن میں رکھیے گا کہاں سے ہے رسول خدا کا جانشین کون ہو سکتا ہے؟ خاندان رسول خدا کا جانشین، خاندان رسول مولا علی کو رسول خدا لے گئے اپنے خیمے میں لے جانے کے بعد رسول خدا نے اب لباس تبدیل کرنا شروع کر دیا، لباس تبدیل کرنا، حیدری لباس تبدیل کرنا شروع کیا۔ رسول خدا نے اپنی عبا اتاری، علی کو پہنائی، علی کی عبا اپنے خود پہنی، اپنی انگوٹھی علی کو دی، علی کی انگوٹھی خود پہنی، اپنی عبا علی کو پہنائی، علی کی عبا خود پہنی، علی کی عبا خود پہنی، اپنی عبا علی کو پہنائی، اپنی نالین رسول خدا نے علی کو پہنائی، علی کی نالین خود پہنی۔ اب یہاں پہ پورا لباس تبدیل ہو گیا، محمد علی نظر آنے لگے، علی محمد نظر آنے لگے، محمد علی نظر آنے لگے، علی محمد مصطفیٰ نظر آنے لگی۔ امامت کا جلوہ رسالت میں نظر آنے لگا، رسالت کا جلوہ امامت میں نظر آنے لگا۔ یہاں پہ امامت اور رسالت کا جلوہ اکٹھا خیمے سے باہر نکلے، ابھی امامہ نہیں بدلا، رسول خدا نے پورا لباس خیمے میں تبدیل کیا۔ باہر آ کے رسول خدا نے فرمایا یا علی، امامہ تو باقی ہے تبدیل کرنا، اپنا اما
اتارا، اپنا امامہ اتارا، علی کے سر پہ رکھا، علی کا امامہ اتار کے اپنے سر پہ رکھا، اپنا امامہ علی کو پہنایا، اپنی دستار علی کو پہنائی، علی کی دستار خود پہن لی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مکمل لباس خیمے میں تبدیل کیا، یہ امامہ باہر آ کے کیوں آپ نے تبدیل کیا؟ آپ نے فرمایا کہ او میرے بھولے بھالے بندے، اس لیے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد جھگڑا ابا پہ نہیں ہوگا، میرے دنیا سے جانے کے بعد جھگڑا کبا پہ نہیں ہوگا، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے لباس پہ جھگڑا نہیں ہوگا، میرے دنیا سے جانے کے بعد جھگڑا نالین پہ نہیں ہوگا، جھگڑا امامے پہ ہوگا، امامے پہ۔ لہٰذا آج اسی وقت میں اپنے ہاتھوں سے علی کو امامہ پہن کے ان سب رضی اللہ عنہم اجمعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری پگڑی کا، میرے امامے کا اور میرے ممبر کا وارث کل بھی علی تھا، ممبر کا وارث آج بھی علی۔ حیدری میرے ممبر کا اور میرے امامے کا وارث کل بھی علی تھا، میرے ممبر کا وارث آج بھی علی ہے۔ کوئی یہ امید میں نہ رہے کہ رسول خدا کے جانے کے بعد امامہ ہم پہن لیں گے، نہیں، وارث، انبیاء کے وارث کو علی کہتے ہیں، انبیاء کے وارث کو علی کہتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، میں نے عام انگوٹھی پہنی، اس انگوٹھی کی قیمت کیا؟ کوئی نہیں، لیکن جو انگوٹھی علی پہنتے تھے۔ اچھا بھائی، جو دیکھیں بات وراثت رسول کی ہے، ٹھیک ہے، جانشین رسالت کی بات ہے، تو آؤ میں آپ کو ایک اور بات جو ہے پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کیسے ہوتے ہیں وارث انبیاء، پر کچھ لوگوں نے تو ایسے کو وارث بنا دیا کہ جن پہ خود شیطان سوار رہتا ہے۔ کل بتا چکا میں، کچھ لوگوں کو وارث بنا دیا کہ جن پہ خود شیطان سوار رہتا ہے، لیکن انہیں رسول خدا کا وارث ماننے سے اب بھی کچھ لوگ انکار کرتے ہیں جو دوش رسول کے سوار ہیں، اب بھی انکار کرتے، لہٰذا وہ تو انکار کرتے رہے، خیر ان کی زندگی ہے، ٹھیک، انہیں تو جانا ہی جہنم میں، ہمیں کیا، ہمیں کہاں ان کی جہنم میں کوئی ہاتھ بٹانا ہے ان کا۔ اہل بیت کی محبت ایسی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، محبت اہل بیت یہ ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں مولا نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک سائل نے صدا دی۔ اگر آپ کو پتا ہو یہ واقعہ تو بتائیے گا، تائید فرمائیے گا۔ اتنے میں ایک سائل نے، ایک سوالی نے، ایک فقیر نے، ایک مانگنے والے نے آواز دی، اے رسول کے صحابیوں، ہے کوئی تم میں سے جو میرا سوال پورا کرے؟ سوال پہ غور کرنا، پہلے سوال پہ غور فرمائیے گا۔ اس کے سوال کے دو انداز ہیں، پہلا انداز یہ تھا، دوسرا انداز بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، وہ تیسری صدا تھی اس کی، آ کے اس نے مسجد نبوی میں صدا لگائی، اے رسول کے صحابیوں، تم میں سے ہے کوئی جو میرا سوال پورا کرے؟ سب اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں، اور مولا علی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھولیے گا نہیں۔ اس مسجد میں مولا علی بھی تشریف فرما ہے، اس مسجد میں مولا علی بھی نماز میں شامل، مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز، سب الگ الگ نماز۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد۔ اپنی اپنی نماز سب پڑھ رہے ہیں، اس مسجد میں امیر المؤمنین بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سائل نے صدا دی دوبارہ، ہے کوئی تم میں سے کوئی ہے جو میرے سوال کو پورا کرے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اس کی صدا بدل گئی، خدایا گواہ رہنا
تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. جب اس نے بات خدا کے گھر کی کر دی. مولا علی جب نماز پڑھتے تھے، نماز مومن کی معراج ہے. معراج کا کیا مطلب ہے؟ خدا سے ملاقات. وہ نماز مولا علی نماز میں ہے، اس نے آ کے مسجد میں سزا دی. مولا علی نماز میں ہیں، آ کے اس نے مسجد میں سزا دی. کسے پہلے دی سزا؟ صحابیوں کو. مولا علی نماز میں ہے یعنی خدا کی ملاقات میں ہے. جب مومن کی نماز معراج ہے تو امیر المومنین کی نماز کیا ہوگی؟ جب بندہ نماز کو آتا ہے تو وہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے. جب امیر المؤمنین عبادت خدا میں ہوں گے تو اندازہ لگاؤ وہ خدا سے کتنے قریب ہوں گے. اتنے قریب تھے خدا سے علی، اتنے قریب تھے، اتنے قریب تھے، اتنے قریب تھے کہ وہ صدا علی تک نہیں پہنچی جو پہلے تھی. دوسری صدا علی تک کیوں پہنچی؟ اس لیے کہ علی ملاقات خدا میں تھے. علی ملاقات خدا میں تھے. علی خدا سے ملاقات فرما رہے تھے. آواز آئی خدا کی طرف، خدایا گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. جب بات آئی خدا کی، جب سوال اللہ سے کیا گیا، ایک سلطان نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. ایک سلطان نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. ایک سلطان نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. اب اس سائل نے دیکھا کہ ہاں جب بات خدا کی آئی تو کسی نے ہاتھ ضرور میرے لیے ہی بلند کیا ہے. مولا علی رکوع میں تھے، اس نے جا کے انگوٹھی اتار لی. اس سائل نے، اس فقیر نے، اس مانگنے والے نے، سوال کرنے والے نے انگوٹھی اتار لی. آج تک نہیں پتا وہ سوال کرنے والا تھا کون. اب تک اس سوالی کا پتہ نہیں، سوالی کا نہیں پتا، دینے والے کا ضرور پتا ہے. علی نے ہاتھ بلند کیا، وہ انگوٹھی اس نے نکالی اور انگوٹھی لے کے چلا گیا. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ جب بھی بارگاہ خدا میں آواز دو گے ملے گا ہمیشہ بارگاہ علی سے ہی. حیدری، جب بھی بارگاہ خدا میں آواز دو گے تو ملے گا علی کے ہی ہاتھوں سے. اب یہ انگوٹھی کون سی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی. اور یہ دیکھیں، یہ انگوٹھی ایک بہت ہی طاقت رکھتی. میں آپ کو اس انگوٹھی کے وہ انگوٹھی، یہ نہیں، وہ انگوٹھی جو مولا علی کے ہاتھ میں تھی. مولا علی کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی آپ کو پتہ ہے وہ عام انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی انگوٹھی. اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کیا کمال رکھتی تھی. یہی انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہوا میں پرواز کرتے جا رہے ہیں اور اچانک آپ کی انگوٹھی آپ کے ہاتھوں سے گر کے سمندر میں چلی گئی. سمندر میں مچھی نے نگل لیا. سمندر میں چلی گئی مچھی، انگوٹھی چلی گئی. جیسے ہی انگوٹھی آپ کے ہاتھوں سے اتری، اڑتا ہوا تخت زمین پہ آ گیا. اڑتا ہوا تخت جناتوں نے زمین پہ لا کے رکھ دیا. آپ نے آواز دی کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہارا بادشاہ ہوں. فرمایا خدا کا حکم یہی تک تھا کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی رہے، جب تک آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی رہے گی کمال تب تک ہے. اب نہ آپ کے پاس انگوٹھی ہے نہ وہ آپ کے پاس طاقت ہے، لہٰذا جب انگوٹھی آئے تب بات کرنا. سب چلے گئے، پرندے بھی چلے گئے، جنات بھی چلے گئے، جتنی مخلوق تھی اپنے اپنے مقام پہ. حضرت سلیمان علیہ السلام اب جا رہے ہیں. ایک مرتبہ کچھ لمبے عرصے کے بعد وہی مچھلی خرید کے آپ کے اصحاب میں سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ مچھلی خرید کے لائے. اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس گھر کے قریب سے گزر ہوا اور وہ مچھلی کو ذبح کر رہے تھے، صاف کر رہے تھے. اس میں ان کی بچی، وہ جو صاحب خانہ تھے، ان کی بچی نے کہا کہ بابا یہ کیسی انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی کیسی ہے؟ حضرت سلیمان کے کانوں میں آواز آئی. آپ نے دستک دی، دروازہ کھولا. فرمایا کون؟ حضرت سلیمان سے پوچھتے آپ کون؟ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ وہ جو انگوٹھی ہے نا وہ میری ہے. وہ انگوٹھی دے، اس کے بعد پتا چلے گا میں کون ہوں. وہ انگوٹھی مجھے دے، بعد میں پتا چلے گا. حضرت سلیمان نے انگوٹھی پہنی.
انگوٹھی پہنتے ہی ہوا میں پرواز کرنے لگے، انگوٹھی پہنتے ہی ہوا میں پرواز کرنے لگے، جنات واپس آ گئے، آپ کی پوری سلطنت اتنی دیر میں قائم ہو گئی انگوٹھی ملتے ہی۔ اور یہی انگوٹھی علی نے زکوٰۃ میں دے دی، آپ یہ بات نہ بھولیں، یہی انگوٹھی علی نے زکوٰۃ میں دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ انگوٹھی، یہ صرف انگوٹھی نہیں، پوری سلطنت تھی۔ علی اتنا بڑا سلطان ہے کائنات کا کہ جو سلیمان کی پوری سلطنت ایک سوالی کو، فقیر کو زکوٰۃ میں ادا فرما دیتا ہے۔ سلیمان کی پوری سلطنت کو علی زکوٰۃ میں ادا فرما دیتا، لاؤ یہ زکوٰۃ، جاؤ لے جاؤ۔ جیسے ہی مولا نے یہ انگوٹھی دی، مولا نے جیسے یہ انگوٹھی دی، اتنے میں رسول خدا مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ آپ سب جانتے تھے، رسول خدا سب کچھ جانتے تھے، لیکن کچھ لوگوں سے بلوانا تھا۔ رسول خدا فوراً مسجد میں آئے، یہاں پہ مولا نے انگوٹھی دی۔ اب دیکھیں اس کے بعد پھر وہ ذکر نہیں ملتا کہ وہ کون تھا سائل، اس کے بعد بس ذکر یہی ہے کہ علی علی۔ رسول خدا مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے آ کے فرمایا کہ ہاں بھائی تم میں سے کون ہے کہ جس نے نماز کی حالت میں زکوٰۃ دی، کون ہے تم میں سے؟ تو اب کچھ لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہاں اب چڑھے گا وارہ علی کا، آج مولا علی کا وارہ چڑھے گا۔ تو اب جس نے نہیں دیکھا تھا نا وہ بھی بولا، کیونکہ سنا کے دو لوگوں نے بولا کہ یا رسول اللہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، علی نے چالو نماز میں انگوٹھی دی، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، یا رسول اللہ میرا قد بڑا، میری آنکھیں بڑی، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، علی نے دی۔ اب جنہوں نے نہیں دیکھا تھا تو وہ اس میں کہ ہاں بھائی مولا علی کا وارہ چڑھے گا آج، انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے بھی دیکھا، علی نے دی، یا رسول اللہ میں نے بھی دیکھا۔ اب سب نے، جس نے نہیں دیکھا تھا اس نے بھی کہہ دیا۔ اب بات تو کچھ اور تھی، انہیں تو یہ تھا کہ ابھی رسول خدا مولا علی پہ غضبناک ہوں گے، لیکن ہوا کچھ اور۔ ان کی زبان سے جب اقرار ہو گیا کہ دی یقیناً علی نے ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ گھبرانے والی کوئی بات ہے نہیں، اس کا حکم آ گیا ہے، اس کا حکم آ گیا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آج سے اعلان ہو گیا خدا کی طرف سے کہ وہ تمہارا ولی ہے، وہ تمہارا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، اور یہ جس نے انگوٹھی دی وہ علی تمہارا مولا ہے۔ جو صرف انگوٹھی دے کے ولایت خرید لے اسے علی کہتے ہیں۔ دیکھیں اس خاندان نے جب جب کچھ دیا ہے نا اس کی راہ میں، تو اس نے بھی انہیں کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ یہ اس کے لیے دیتا رہا، یہ خاندان اس کے لیے دیتے رہیں، وہ اس خاندان کے لیے دیتا رہا، یعنی یہ اس کی رضا میں راضی تھے، وہ ان کی رضا میں راضی تھا۔ یہ خاندان ابراہیم ہے۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خصوصاً ہوگا، لیکن مختصر کر کے انشاءاللہ۔ یہ خاندان ابراہیم ہے۔ یہ جو کربلا میں قربانی ہوئی ہے، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے۔ آج بس ایک فکرہ مجھے مصائب میں آخر میں وہ فکرے کے لیے، وہ ایک جملہ جو مجھے آخر میں کہنا ہے، بس اس کے لیے میں آپ کو یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں، تاکہ وہ آخری والا جملہ ہے وہ آپ تک میں آسانی سے پہنچا سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ قربانی کی جائے، قربانی کی جائے۔ آپ نے 100 اونٹ قربان کیے۔ دوبارہ خواب آیا، ابراہیم اپنی پیاری چیز، اپنی لاڈلی چیز کی قربانی، آپ نے 200 اونٹ قربان کر دی۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، ابراہیم اپنی لاڈلی سب سے پیاری چیز 300 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر خواب آیا، ابراہیم سب سے پیاری چیز، آپ کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہاں پہ قربانی جانوروں کی نہیں، کسی اور چیز کی قربانی۔ لہٰذا آپ چلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے رسول خدا، اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
تو جاتے جاتے پوچھ لیا بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ نے. یہ بات یاد رکھیے گا، آخری میں ضرور یہ آپ کو دہرانا چاہوں گا. حضرت حاجرہ نے پوچھ لیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل صاف صاف نہیں فرمایا. کیا آپ نے فرمایا؟ حضرت ابراہیم نے کہ دوست کی دعوت کے لیے جا رہا ہو. دوست نے دعوت پہ بلایا تو انہوں نے کہا کہ چھری رسی. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ راستے میں قربانی کی ضرورت پڑ جائے. ماں ہے، ماں ایسے برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے سامنے سیدھی سیدھی بات کر دی جائے کہ تیرے لال کو جو ہے اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں. آپ نے اشارتاً بات فرمائی حضرت حاجرہ سے، اور بڑی مدتوں کے بعد حضرت ابراہیم کے خاندان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، بڑی مدتوں کے بعد. تو آپ چلیں، لیکن کہا کیا کہ اسماعیل کو لے جا رہا ہوں دوست کی دعوت پہ. وہ حوصلہ نہیں تھا بی بی حاجرہ کا کہ اس بات کو سن سکے کہ میں اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم لے کے چلے اپنے شہزادے کو، اور پھر وہ دھیرے دھیرے آپ چلتے جا رہے. اور حضرت اسماعیل سے پوچھا کہ بیٹا جانتے ہو میں تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی بابا دوست کی دعوت پہ. فرمایا بالکل ٹھیک ہے بیٹا، لیکن پتہ ہے وہ دوست کون ہے؟ بابا آپ مجھ سے بہتر جانتے. ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ بیٹا اللہ کی دعوت پہ. اور بیٹا جانتے ہو یہ رسیاں کس کے لیے ہیں؟ بیٹا تمہارے لیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب قرآن میں اللہ نے رقم کیا کہ اگر یہ خدا کی مرضی ہے تو یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. لہٰذا بابا بس ایک کام کیجئے گا میری قربانی کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے پہلے بس ایک کام یہ کیجئے گا کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں کو پیچھے باندھ لیجئے گا، اور میرا خون بڑا کرتا بس میری اماں کے سامنے پیش کر دیجئے گا. وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا. بس اتنی سی گزارش ہے. حضرت ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی. کس لیے؟ حضرت اسماعیل، اب دیکھیں یہ جذبہ دیکھیں اللہ کی راہ میں قربانی کا. حضرت اسماعیل نے عرض کی بابا کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ بیٹے کی محبت اللہ کے حکم پہ کہیں غالب نہ آ جائے، لہٰذا اللہ کے حکم کو پورا کیجئے، تکمیل تک پہنچائے، اور قربانی تک آپ جو ہے اس کام کو انجام دیجئے، اس قربانی کو مکمل کیجئے. لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے باندھ دیا گیا پیچھے سے، اور حضرت ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھی. پٹی باندھنے کے بعد چھری پھیری. اب چھری نہیں پھرتی، چھری چلی نہیں، بہت کوشش کی. آپ نے وہ چھری پتھر پہ ماری تو پتھر ٹوٹ گیا. تو آپ نے اس چھری سے کہا کہ جب میں تجھے حکم دیتی ہوں تو کیوں نہیں چلتی؟ تو وہ اس چھری کو اللہ نے زبان دی، اور وہ چھری بولی کہ اے پیغمبر رسول، آپ نے مجھے ایک مرتبہ حکم دیا ہے کہ تو چھری چل، لیکن اللہ کا مجھے 70 مرتبہ حکم ہے کہ اسماعیل کے حلق پہ نہ چلنا. عرض کی مولا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا امتحان تھا تیرا. اب دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چھری رکھی، حضرت ابراہیم نے چھری رکھی سرکار اسماعیل کی گردن مبارک پہ. عرش پہ آرام فرما سرکار جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ، وہ جو دمبا جنت میں 1000 سال سے چل رہا اسے جا کے اسماعیل کی جگہ پہ لٹا دو، اسماعیل کی جگہ پہ لٹا دو. وہ جو دمبا تھا، دمبا، وہ دمبا کیا عیب دار تھا؟ ذرا سوچ کے بتاؤ، کیا اس دمبے میں کوئی عیب تھا؟ ذرا سا بھی عیب تھا؟ تھوڑا سا بھی عیب تھا؟ نہیں تھا. کیوں وہ عیب دار کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ اس کی جگہ پہ رکھنا تھا جو بے عیب تھا، اس کی جگہ پہ لٹانا تھا جو بے عیب تھا. جنت سے لایا گیا دمبا بے عیب رکھا اس جگہ پہ جہاں بے عیب نبی لیٹے ہوئے ہیں. پتہ چلا کہ بے عیب کی جگہ پہ بے عیب ہی آتا ہے. معصوم کی جگہ معصوم، بے عیب کی جگہ بے عیب، بے عیب کی جگہ کوئی عیب دار نہیں آ سکتا. اتنا تو تمہیں شعور ہونا چاہیے کہ جب تم قربانی کے لیے دمبا خریدو تو اس میں بھی کون کان کترا ہو تو نہیں لیتے.
تو تم جب قربانی کے لیے کوئی جانور خریدتے ہو تو اس میں تپاس کرتے ہو کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں. بے وقوف ہو, رسول کے منبر پہ بٹھانے سے پہلے چیک ہی نہیں کیا کہ یہ قابل ہے بھی کہ نہیں؟ جس کو چاہا منہ اٹھا کے بٹھا دیا. کبھی چیک کر لیتے, تپاس کر لیتے, تلاش کر لیتے لائق ہے بھی, قابل ہے بھی یا نہیں. لیکن تمہاری نظریں اتنی تیز نہیں تھے کہ تم یہ سب کچھ دیکھ سکتے. بے عیب کی جگہ پہ بے عیب کو لٹایا, بے عیب کی جگہ بے عیب کو لٹایا. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری پھیری اور آپ کے ہاتھوں پہ خون اڑا, اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یا میرے پروردگار میری اس قربانی کو قبول کرنا. آپ نے آنکھ کھولی, نیچے نہیں سامنے دیکھا, حضرت اسماعیل مسکرا رہے ہیں سرکار جبرائیل کے ساتھ, اور آپ نے نیچے دیکھا کہ جانور تڑپ رہا. عرض کی مولا یہ کیا تھا؟ قربانی تو اسماعیل کی مانگی تھی اور یہ تو دمبا ذبح. فرمایا کہ ابراہیم وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا ہے, اور یہ قربانی, یہ ذبح عظیم آپ کے خاندان والوں میں ہوگی. یہ آپ کی جو قربانی تھی نا وہ صرف آپ کے لیے امتحان تھا, یہ قربانی کوئی اور دے گا. اس قربانی کے لیے اللہ نے کسی اور خاندان, اسی خاندان میں سے مگر کچھ اور افراد کو چنا ہوا ہے, اسی خاندان میں سے. سرکار قاسم علیہ السلام جو ہیں ذبح عظیم, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم, ذبح عظیم یہ ایک عظیم قربانی میں تبدیل ہو گیا. میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی بتایا. اچھا اگر نہیں بتایا تو میں اب بھی بتا دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سرزمین کربلا سے گزرے, آپ گھوڑے پہ سوار تھے. ناگہاں آپ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی. ویسے عام طور پہ گھوڑے گرا نہیں کرتے, لیکن چونکہ اللہ کی مشیت یہ چاہتی تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھوڑا گرا اور آپ کو سر مبارک پہ چوٹ لگی اور خون بہنے لگا. عرض کی مولا یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ ابراہیم یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں آپ کا فرزند بے دردی سے بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا. آپ کا فرزند, آپ کا لال, رسول کا نواسا, نبی آخر الزمان کا لاڈلا اس سرزمین پہ شہید کر دیا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں جن افراد کو اللہ نے چنا اس قربانی کے لیے, اس عظیم قربانی کے لیے, اس لیے کہ یہ خاندان تھا ہی اتنا صبر والا. اس خاندان میں جتنا صبر تھا اتنا کسی اور خاندان میں صبر نہیں تھا. مولا حسین علیہ السلام شب عاشور لسٹ بنا رہے ہیں, یہ شہید ہوں گے, یہ شہید ہوں گے, یہ شہید ہوں گے. سرکار قاسم, میں نے کل جیسے سرکار اون محمد علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا, سرکار قاسم علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارک 13 یا 15 سال بتائی جاتی, 13-15 سال. آپ اس طرح سے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ آپ چھوٹے نہ لگے. ہر کسی کا نام آیا, سرکار قاسم کا نام نہ آیا. 7 مرتبہ سرکار قاسم علیہ السلام نے مولا حسین سے پوچھا کہ مولا کیا میں کل شہید ہونے والوں میں ہوں یا نہیں؟ مولا نے 7 مرتبہ ٹال دیا. لیکن عاشور کی شب 9 اور 10 کی درمیانی رات, 9 اور 10 کی درمیانی رات میں مولا حسین علیہ السلام کے خیمے میں, اگر آج ہم وقت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں, وقت کے لحاظ سے تو 2 سے 2:30 بجے ہوں گے اس وقت. 2 سے 2:30 بجے سے آپ مولا حسین علیہ السلام نے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی. مولا حسین اپنے مصلی عبادت پہ تھے, آپ عبادت الہی میں مصروف تھے. آپ نے مصلی چھوڑا اور مصلی سے اٹھ کے آپ اپنے خیمے میں دروازے کی طرف مڑ گئے اور فرمایا کہ قاسم اتنی رات کو آئے ہو, اتنی رات کو؟ عرض کی مولا اجازت ہو تو کچھ عرض کروں. مولا نے فرمایا کہ بیٹا کہو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ مولا ایک ہی بات بس پوچھنی ہے, کیا کل شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں؟ مولا نے پھر بات ٹال دی. مولا کل شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں؟ مولا نے 3 باتیں فرمائی. 3
آپ نے جب تیسری بات مولا حسین نے فرمائی تو سرکار قاسم چلے گئے اماں کے خیمے میں، اپنے خیمے میں چلے گئے۔ پہلی بات کیا فرمائی مولا حسین علیہ السلام نے کہ قاسم میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ لفظ شہید یا لفظ قتل آپ نے اپنی زبان سے نہیں دہرایا۔ فرمایا قاسم میں تجھے کیسے اجازت دے دوں، مجھے تجھ سے حسن کی خوشبو آتی ہے، مجھے تجھ سے حسن کی خوشبو آتی ہے۔ سرکار قاسم علیہ السلام نے عرض کی مولا میں نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھ سے خوشبو آتی ہے یا نہیں، مجھے یہ بتایا مولا کل مجھے اجازت ملے گی یا نہیں شہادت کی؟ مولا نے دوبارہ فرمایا کہ قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے۔ پھر دوبارہ سرکار قاسم نے بات دہرائی مولا میں نے یہ نہیں پوچھا میں نشانی لگتا ہوں یا نہیں، بس یہ بتایا کہ کل اجازت ملے گی یا نہیں۔ مولا حسین نے تیسری بات جو فرمائی، سرکار قاسم چلے گئے، آپ نے فرمایا کہ بیٹا تجھے موت کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ مجھے ابھی حسن کے تیر نہیں بھولے، ابھی مجھے حسن کے تیر نہیں بھولے، اور تجھے میدان کارزار میں میدان جنگ میں جانے کی اتنی جلدی ہے، موت کو گلے لگانے کی اتنی جلدی ہے۔ سرکار قاسم چلے گئے اپنے اماں کے خیمے میں اور قدموں میں ہاتھ رکھا، اماں مولا اجازت نہیں دے رہے، مولا اجازت نہیں دے رہے۔ دیکھیں مدینے کے اندر جب بھی کوئی سوالی نے سوال کرنا ہوتا نا، کسی مانگنے والے نے اگر کچھ مانگنا ہوتا نا، تو وہ خاندان رسول کے باہر کھڑے رہ کے ایک آیت پڑھتا یا پڑھتی، جو بھی ہوتا سوال کرنے والا، وہ خیمے رسول کے بعد رسول کے گھر والوں کے جو ہے باہر کھڑے رہ کے ایک صدا دیتا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ صدا دیتے، اے رسول کے گھر والوں، سرکار قاسم علیہ السلام کا ہاتھ تھام کے آپ کی اماں زینب عالیہ کے خیمے کے باہر آ گئے۔ شب عاشور سیدہ کے خیمے کے باہر آ کے صدا لگائی، انما یرید اللہ۔ زینب عالیہ نے بی بی فضا سے کہا کہ اماں فضا دیکھو اس وقت اس ہمارے عالم میں، غربت کے عالم میں کس نے صدا دی؟ آپ نے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ علی کی عزت کھڑی ہے، علی کی عزت، مولا علی علیہ السلام کی بہو، مولا حسن کی زوجہ، سرکار قاسم کی اماں زینب عالیہ کو بی بی فضا نے بتایا کہ شہزادی علی کی بہو ہے، آپ کی بھابھی ہے۔ زینب عالیہ دوڑتی ہوئی مصلی سے خیمے کی طرف آئی، آپ نے اتنی زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتی۔ سرکار قاسم ساتھ میں بی بی زینب عالیہ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا بات ہے، اتنی رات کو آپ کیوں آئے ہیں، اتنی رات کو آپ آ گئے؟ سرکار قاسم کی اماں نے کہا کہ مولا اجازت نہیں دے رہے، بس ایک گزارش ہے کہ آپ اجازت لے دیجئے۔ مولا حسین علیہ السلام کے خیمے میں زینب عالیہ، سرکار قاسم اور آپ کی اماں صاحبہ تشریف لائے، لیکن زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو بھابھی، حسین سے یہ بات میں نہیں کہہ سکوں گی۔ کون سی؟ مولا حسین کی شہادت، مولا قاسم کی شہادت والی بات، یہ بات میں نہیں کہہ سکوں گی، یہ بات تم ہی کو کرنی ہے۔ کبھی بھی زینب عالیہ، کبھی بھی مولا قاسم کی اماں نے مولا حسین سے ڈائریکٹ بات نہیں کی، کبھی بھی۔ آج یہ وقت کیسا آ گیا، مولا کے خیمے میں تینوں ہستیاں داخل ہوئی، مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جس کو سبب بنا کے لائے ہو اس سبب کے بھی صدقے، جسے ساتھ شہادت کا جذبہ لے کے آئے ہو اس جذبے کے بھی صدقے، ماں کے بھی صدقے، بیٹے کے بھی صدقے، اس وسیلے کے صدقے۔ مولا حسین علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں زینب عالیہ نے عرض کی کہ بھائی گزارش لے کے آئی ہوں، گزارش لے کے۔ مولا حسین نے فرمایا کہ موت کے لیے بھی گزارشات ہے، موت کے لیے بھی گزارشات ہے یہاں پر۔ کتنے غریب ہے، کتنے مظلوم ہے محمد کے گھرانے والے، کتنا ظلم ہے اہل بیت علیہ السلام پہ کربلا میں۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا وسیلہ لے کے آئے ہو تم، ایسا واسطہ لے کے آئے ہو کہ جسے میں ٹھکرا نہیں سکتا۔ بی بی شہر بانو، اچھا آپ کی جو اماں تھی سرکار قاسم علیہ السلام کی، فرمایا کہ اجازت ملے گی کل میرے شہزادے کو، میرے لال کو۔ آپ نے فرمایا کہ واسطہ ایسا لے کے آئے ہو اب میں ٹال نہیں سکتا۔
آپ اطمینان سے صبح کی نماز پڑھیے اور قاسم کو مجھ پہ چھوڑ دیجئے. یاد رکھنا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میرا اکبر پہچانا جائے گا, قاسم کی پہچان نہیں ہو پائے گی. میرا اکبر سے قاسم کو بڑھا دوں گا, میں شہادت میں اکبر سے بڑھا دوں گا میں قاسم کو. آپ اطمینان سے نماز پڑھیے. شہزادی زینب عالیہ بھی تشریف لے گئی اور سرکار قاسم کی اماں بھی تشریف لے گئی, سرکار ام فروا تشریف لے گئی. جیسے ہی تشریف لے گئی نا آپ, مولا حسین علیہ السلام نے سرکار قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا, قاسم تو شہادت کی بات 13 سال کا ہے نا, تو 13 سال کا ہے. کل شہیدوں کی لسٹ میں علی اصغر کا بھی نام ہے. کل شہیدوں کی شہید ہونے والوں کی فہرست میں علی اصغر کا بھی نام ہے. جیسے ہی سرکار علی اصغر کا نام آیا سرکار قاسم تڑپ گئے. آپ نے انگڑائی لی, آپ کی ابا کے بن ٹوٹ گئے. مولا حسین علیہ السلام نے سرکار عباس کو آواز دی, عباس شاگرد کو سنبھال, شاگرد کو سنبھال. سرکار عباس دوڑتے ہوئے خیمے میں آئے, سرکار قاسم کو بوسے دیے, 4 بوسے دیے آپ کے گال مبارک پہ. اور مولا حسین علیہ السلام نے سرکار قاسم کو, میری طرف دیکھ کے سنیے گا, سرکار قاسم کے ایسے ہاتھ ایسے چہرے کو پکڑ کے فرمایا کہ قاسم اتنا جلال تجھے آ گیا, شہادت تو ہمارا ورثہ ہے, شہید ہونا تو ہماری وراثت میں ہے. تیرا بابا بھی شہید ہو گیا, تیرا دادا بھی شہید ہو گیا, تیرا نانا بھی شہید ہو گیا, تیرا بابا بھی شہید ہو گیا, کل تجھے بھی شہید ہونا ہے, علی اصغر نے بھی شہید ہونا ہے, مجھے بھی شہید ہونا ہے. شہادت ہمارا ورثہ ہے. پھر رونا کیسا, پھر تڑپنا کیسا, پھر یہ انگڑائی کرنا, یہ انگڑائی کیسی. سرکار قاسم علیہ السلام نے عرض کی, مولا سب مجھے پتا ہے, اونا محمد بھی سوار ہو سکتے ہیں, کوئی چل کے جائے گا میدان جنگ میں, کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے جائے گا, کوئی چل کے میدان جنگ میں جائے گا, کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے جائے گا. علی اصغر تو ماں کی گود میں ہے, مولا علی اصغر کیسے جائیں گے. مولا قاسم علیہ السلام کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھے سرکار امیر المؤمنین علیہ السلام کے شہزادے نے فرمایا کہ قاسم علی اصغر کو وہ سواری ملے گی جو کربلا کے کسی شہید کو نہ ملے گی. سرکار قاسم نے عرض کی, مولا وہ کون سی سواری. آپ نے اپنے بازوؤں کو پھیلا کے فرمایا, یہی تو وہ سواری ہے جس پہ سوار ہوں گے اصغر, یہی وہ سواری ہے. سرکار قاسم علیہ السلام نے عرض کی, مولا آپ تڑپ گئے, مولا کہیں یہ ظالم بیویوں کے خیمے میں تو نہیں آ جائیں گے کل, مولا کہیں یہ ظالم خیمے میں تو نہیں آ جائیں گے. فرمایا کہ نہیں اصغر, نہیں قاسم, خیمے میں نہیں. کس کی جرت, کس کی مجال کہ میرے ہوتے ہوئے خیمے تک پہنچے, کس کی مجال کہ تیرے ہوتے ہوئے کوئی خیمے تک پہنچے, کس کی جرت کہ عباس کے ہوتے ہوئے خیمے تک پہنچے. لہذا سرکار قاسم علیہ السلام کو اجازت ملی جنگ کی. مولا قاسم علیہ السلام کو سوار کیا, مولا قاسم کو سوار کیا. سوار کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہے نا کہ سرکار قاسم علیہ السلام کی مہندی جو نہیں ہوئی اس لیے آج ہم کرتے ہیں. کربلا میں پانی نہیں تھا اس لیے آج سبیلے ہیں, کربلا میں جنازے نہیں تھے اس لیے جنازے آج بنائے جاتے, کربلا میں مہندی نہیں تھی اس لیے آج مہندی کی جاتی. مولا قاسم علیہ السلام کو اجازت نہیں مل رہی تھی تو تعویذ, وہ تعویذ لے کے, وہ جو سرکار حسن علیہ السلام نے اپنے بچے کو باندھا تھا, مولا حسن علیہ السلام کی جب شہادت کا وقت قریب آیا, شہادت کا وقت قریب آیا, بالکل آپ کے جگر کے کلیجے کے ٹکڑے جب باہر آ رہے تھے اتنے میں سرکار قاسم علیہ السلام آ گئے. اس وقت 1.5 یا 2.5 سال کی عمر مبارک تھی سرکار قاسم کی. آ گئے, لپٹ گئے اپنے بابا کے سینے سے, نکل رہے ہیں کلیجے کے ٹکڑے, جگر کے ٹکڑے نکل رہے ہیں, اور سرکار حسن علیہ السلام کے سینے پہ سرکار قاسم آ کے سوار ہوگا. سرکار قاسم کو مولا حسن علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا لیا. آپ کی اماں ام فروا نے سرکار قاسم سے فرمایا کہ بیٹا قاسم بابا کے سینے سے ہٹ جاؤ. مولا حسن علیہ السلام کی اس عالم میں آواز آئی کہ قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو, بڑا سکون محسوس ہوتا ہے, بڑا سکون محسوس ہوتا ہے. کربلا اور مدینے میں بس اتنا سا فرق ہے, مدینے میں حسن ابن علی کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے, کربلا میں حسن کے لال ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے.
کربلا میں حسن کا لال ٹکڑوں میں بٹ گیا. سرکار قاسم علیہ السلام ابھی شادی آپ کی ہوئی ہے کربلا کے اندر. کسی کو اعتراض ہے تو وہ ہوتا رہے, یہ چیز ہے, حقیقت ہے, اس سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا. سرکار قاسم علیہ السلام کی شادی ہوئی کربلا میں. جب مولا کو وہ خط دکھایا نا, مولا حسین علیہ السلام کو اجازت کا, تو وہ وصیت تھی مولا حسین علیہ السلام کے لیے. تو مولا حسین علیہ السلام کے لیے ایک اور وصیت بھی تھی کہ مولا بھائی حسین, میرے 2 بیٹوں کی شادی اپنی 2 بیٹیوں سے کرنا. ایک بیٹے کی شادی آپ کر چکے تھے, ایک بیٹا باقی تھا. سرکار قاسم علیہ السلام, میرے 2 بیٹے اور آپ کی 2 بیٹیاں. ایک شہزادے کی شادی ہو چکی تھی حسن مثنیٰ علیہ السلام کی, ایک شہزادے کی شادی ہونی باقی تھی سرکار قاسم علیہ السلام کی. آپ کا یہ ارادہ تھا کہ کوفہ جائیں گے, علی اکبر اور قاسم کا دونوں کا صحرا ساتھ سجائیں گے, سغرا کو بھی بلا لیں گے, سکینہ بھی ساتھ ہوگی اور دھام دھوم سے شادی ہوگی. لہٰذا یہ حسرت تو نہ ہو سکی پوری. کربلا میں فوری طور پہ سرکار قاسم کو دولہا بنایا. آپ کی شادی ہوئی. جب آپ کی شادی ہوئی اور اب جب آپ دولہا بن کے چلنے لگے ہیں نا میدان جنگ کی طرف, تو آپ کی زوجہ نے عرض کی کہ میرے سرتاج, میرے مولا, شوہر نامدار, اب ہماری ملاقات کب ہوگی؟ سرکار قاسم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہماری ملاقات ہوگی. تو آپ کی زوجہ نے فرمایا کہ قیامت میں اتنی بھیڑ ہوگی کیسے پہچانوں گی, اتنی بھیڑ ہوگی کیسے پہچانوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا گریبان چاک ہونا پہچان لینا وہ تمہارا قاسم ہے. جس کا گریبان چاک ہو پہچان لینا تمہارا قاسم ہے. سرکار قاسم چلے ہیں اب میدان کارزار کی طرف, میدان کربلا کی طرف چلے. آپ نے وہ شجاعت دکھائی کہ لوگوں کو حسن کی جنگ یاد آ گئی, لوگوں کو عباس کا ہنر یاد آ گیا, لوگوں کو حیدر کرار کے وار یاد آنے لگے. مولا علی علیہ السلام کا لال اس جرت سے لڑا کہ لوگوں نے اب اپنی جان بچا کے راستے تلاش کرنا شروع کر دیا. اب ان لوگوں نے ہمیشہ سے سادات کو دھوکے سے ہی مارا, اب بھی انہوں نے دھوکہ ہی کیا. عمر ابن سعد لانتی نے آواز دی کہ اسے بھی دھوکے سے مارنا شروع کرو. لہذا ایک کمینے نے آپ کو سر پہ برج سے وار کیا. سرکار قاسم علیہ السلام گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے اپنے مولا کو آواز دی, مولا ادرکنی, مجھے سنبھالے. سرکار قاسم کی عمر اس وقت آپ کو پتہ ہے نا 13 سے 15 سال تھی, اور اچانک مولا حسین کو آواز دینے کے بعد آپ کے منہ سے آواز نکلی, کیا اماں میرے ہاتھ سے زین چھوٹ گئی, اماں مجھے سنبھالو, میرے ہاتھ سے زین چھوٹ گئی ہے. سرکار قاسم کی صدا سن کے مولا حسین چلے ہیں نا, مولا حسین خیمے سے چلے. ادھر مولا حسین کو قاسم علیہ السلام کی طرف آتا دیکھ کے عمر ابن سعد لانتی سے رہا نہ گیا. اس نے صدا لگائی کہ یہاں کے گھوڑے یہاں ہونے چاہیے, یہاں کے گھوڑے یہاں ہونے چاہیے. سرکار قاسم کا لاشا تڑپ رہا ہے, ادھر کے گھوڑے قاسم کے بدن سے ادھر چلے گئے, ادھر کے گھوڑے قاسم کے بدن سے ادھر چلے گئے. مولا حسین آ کے میدان کربلا میں اس جگہ پہنچے جہاں سرکار قاسم کی شہادت ہوئی تھی. آپ نے آواز دی, بیٹا قاسم کہاں ہو؟ جیسے ہی امام کا آواز سنا, ایک ٹکڑا ادھر سے بولا لبیک یا امام, ایک ٹکڑے نے وہاں سے آواز دی. مولا حسین میری طرف دیکھے گا, مولا حسین علیہ السلام نے کیسے چنا پتا ہے آپ کو؟ مولا حسین نے سرکار قاسم کا بدن کیسے چنا؟ جیسے مالی باغ میں پھولوں کو اکٹھا کرتا ہے, جیسے مالی باغ میں پھولوں کو اکٹھا کرتا ہے, مولا حسین علیہ السلام نے سرکار قاسم علیہ السلام کے پھول جیسے بدن کے ٹکڑے ایک گٹھڑی میں اکٹھا کرنا شروع کیے, ایک گٹھڑی میں اکٹھا کرنا شروع کیے. بس اس سے بھی چھوٹی گٹھڑی, اس سے بھی چھوٹی گٹھڑی مولا حسین علیہ السلام لے کے زینب عالیہ کے خیمے کی طرف بڑھے. اب آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں پھر رک جاتے ہیں, پھر بڑھاتے ہیں پھر رک جاتے ہیں, پھر بڑھاتے ہیں پھر رک جاتے ہیں کہ کیا لے کے جاؤں میں ام فروا کے پاس, کیا لے کے جاؤں میں قاسم کی ماں کے پاس؟ بس وہ گٹھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے. زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے خیمے کے بالکل ساتھ سرکار قاسم کی اماں کا خیمہ تھا, بالکل ساتھ سرکار قاسم کی اماں کا خیمہ, سرکار قاسم کی اماں کا خیمہ بالکل ساتھ. زینب عالیہ سے فرمایا کہ زینب یہی قاسم ہے, زینب یہی قاسم ہے, کیسے جاؤں؟ آواز آئی,
مولا قاسم کی اماں کی بیوی ہاجرہ کا کیا حوصلہ تھا کہ وہ حقیقت نہیں جانتی تھی اس وقت کہ میرا بچہ جا رہا ہے شہادت کے لیے، میرا بچہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے جا رہا ہے۔ سرکار قاسم کی اماں نے فرمایا کہ حسین میرے لال کو مجھے دو، میں ہاجرہ نہیں، لاؤ میرے بچے کو میری طرف دو۔ مولا حسین علیہ السلام نے وہ گٹھڑی میری طرف دیکھ کے سنے گا، وہ گٹھڑی سرکار قاسم کی اماں کی طرف رکھی، فرمایا یہی قاسم ہے، یہی قاسم ہے۔ آپ کی اماں نے مولا حسین اور زینب عالیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ بس ایک گزارش ہے، زندگی میں ایک مرتبہ ایک ہی سوال، میرا پہلا سوال اور یہی گزارش ہے، کچھ دیر کے لیے آپ دونوں شہزادے شہزادی اس خیمے سے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں، تھوڑی دیر۔ کچھ دیر ہوئی تھی کہ زمین کربلا پہ زلزلہ آنا شروع ہوا، زمین کربلا پہ زلزلہ شروع ہوا۔ مولا حسین دوڑ کے سرکار قاسم کی والدہ کے خیمے میں پہنچے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سرکار قاسم کی والدہ نے اپنے سر سے چادر ہٹائی ہوئی ہے، سرکار قاسم کی اماں کے بال سفید ہیں، اور آپ نے وہ گٹھڑی کھول کے سرکار قاسم کے لاشے میں اپنے ہاتھوں کو مل کے خون منہ پہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں بیبیوں آ جاؤ، میرے قاسم کی مہندی لگنے لگی۔ بیبیوں آ جاؤ، قاسم کی مہندی لگنے لگی ہے۔ ہائے نصیب آل محمد کے، یہ گھرانہ برداشت کرتا رہا، بس اس گھرانے پہ پانی بند کیا گیا، صبر کیا۔ پانی کے نام پہ ان کمینوں نے تیر مارے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے ہی تھے، یہ کوئی غیر نہیں تھے۔ وہ مہندی جو کربلا میں نہ ہوئی، بیویوں کو اکٹھا کر کے آ جاؤ، میرے قاسم کی مہندی ہونے لگی، جو مہندی وہاں نہیں ہوئی وہ آج ہم رسم ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے ہماری حیثیت کے مطابق، اوقات کے مطابق مہندی کا اہتمام کیا۔ بی بی پاک اپنے بچوں کا واسطہ اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صلوات پر محمد وآل